بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد آپ سب جانتے ہیں تقریباً 3 ماہ سے 15 ستمبر سے شروع ہونے والا مسابقہ بہار شریعت اپنے اختتام کو پہنچا، سوائے ذات وحدہ لا شریک کے جس کی ابتدا ہے پھر بالآخر اس کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ اور بزرگان دین کے فیضان سے ہم اس مرحلہ سے گزرے، اور الحمدللہ جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے فقہ، بہت سے مسائل سیکھنے کو ملے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کئی فضلاء درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد فقہ پر مہارت نہیں رکھتے۔ ظاہر بات ہے ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، اس میں چاروں ائمہ کے اقوال ہیں، کچھ غیر مفتہ بھی اقوال بھی ہیں، بس ان پہ نظر ہوتی ہے۔ جب ہم عوام میں جاتے ہیں، جب ہم سے وہ مسائل پوچھتے ہیں تو پھر دشواری پیش آتی ہے۔ محض علم دین حاصل کرنے کے لیے اور فقہ کو سیکھنے کے لیے اس مسابقہ کا اہتمام کیا گیا۔ الحمدللہ ساتھیوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، بلکہ جس طرح رمضان المبارک میں حافظ قرآن کریم کا دور کرتے ہیں، ایسے بھی کئی ساتھی ہیں جنہوں نے بہار شریعت کا آپس میں اس طرح دور کیا۔ وہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جسے دنیا و آخرت میں نوازنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یقیناً قابل تحسین ہیں وہ افراد، وہ حضرات، وہ طلباء کرام۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے مسابقے کے شروع میں جس وقت ابھی ہم آغاز کرنے لگے تھے صرف اعلان کیا تھا کہ اپنے اپنے نام درج کروائیں، تو اس وقت بھی کہا تھا جنہوں نے محض آگے بڑھنے کے لیے مسابقے میں حصہ لینا ہے وہ وہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ یہ محض اخلاص کی ہی پہچان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جنہوں نے بھرپور اخلاص کے ساتھ یہ سارے مسابقے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کو بھلائیاں عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے، سرخروئی عطا فرمائے، اور جن میں اخلاص کی کمی تھی ان مخلصین کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرما کے انہیں بھی ساری خوبیاں عطا فرمائے۔ مسابقہ شروع کرنے میں آج 6 مراحل ہوں گے مسابقہ کے۔ ایک ہوگا سلسلہ سوالات علم نور ہے، جس میں 15 سوالات ہوں گے۔ پھر ایک سیگمنٹ کا اضافہ، بلکہ اس میں تھوڑی ترمیم کی، دین سکھائیں اشاروں میں۔ پہلے صرف باڈی لینگویج سے سکھاتے تھے، اب 2 سوالات ہو گئے باڈی لینگویج سے، اور ایک اس میں ایسا سوال ایڈ کیا گیا ہے جس میں باڈی لینگویج سے اشارہ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں سے اشارہ کریں گے، بولیں گے نہیں، صرف ہونٹوں سے اپنی ٹیم کو سمجھائیں گے۔ وہ آپ کی بات سمجھ جائے گی تو پھر 2 نمبر ملیں گے، نہیں تو نمبر نہیں ملیں گے، مائنس نمبر نہیں ہوگا۔ تیسرا سیگمنٹ ہوگا قولوا قولا سدیدا، ایک عبارت میں بولوں گا، ان ساتھیوں کے سامنے پرچیاں پڑی ہیں، انہوں نے وہ اس پہ ٹک لگانی ہوگی کہ جو میں نے بولا یہ درست ہے یا غلط۔ اور ایسے ہی حاضرین سے سوالات ہوں گے۔ پھر ٹوٹے ہوں کو جوڑیں، زیادہ تر ٹیم کا آگے بڑھنا وہ انہی پر فیصلہ ہوتا تھا۔ بہت اچھی ٹیمیں کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل سے وہ ایک غلط بیل بجانے کی وجہ سے باہر ہوئیں۔ چلیں بہرحال یہ بھی ایک قسمت کا کھیل ہے، ورنہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ جیتا ہوا کون ہے تو میں کہوں گا مسابقہ کا فائنل وہ حضرات بھی جیت گئے جو سیمی فائنل کوارٹر فائنل میں پیچھے رہے، اور ان سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا صرف یہ بھی فائنل جیت چکے ہیں۔
اب صرف یہ کتابوں کا فیصلہ کرنا ہے کون سی کتاب انہیں دینی ہے اور کون سی کتاب انہیں دینی ہے، ورنہ جس نے بھی اخلاص کے ساتھ مسابقے میں حصہ لیا بفضلہ تعالی وہ مسابقہ جیت چکا ہے، جسے دنیا و آخرت میں نعمتیں رب تعالیٰ کی مل جاتی ہیں، رب تعالیٰ کی جانب سے بھلائی کا مستحق بن جاتا ہے، یقیناً وہ مسابقہ جیتا ہوا ہے، اور یہ بالکل مختصر سی عزت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فائنل میں ایک سیگمنٹ کا ہم نے اضافہ کیا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ اس میں ان ساتھیوں کے پاس کچھ مخصوص سوالات تھے، 50 سوالات ان کو دیے تھے، 50 سوال دونوں ٹیموں کو۔ ان میں سے میں کوئی سوال کروں گا، جس نے پہلے بیل بجا دی دوسرے کا حق چھین لیا، اب اسی کو جواب دینا ہوگا۔ درست جواب دینے پر اسے 2 نمبر ملیں گے اور غلط جواب دینے پر 2 نمبر مائنس ہوں گے، لیکن جو کچھ میرے پاس پیپر پہ لکھا ہوگا وہ وہی انہوں نے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس کا مفہوم تو سنا سکتے ہیں، لیکن اس مفہوم سے ہٹ کر اس سے ملتا جلتا کوئی اور جواب نہیں سنائیں گے۔ وہ چند ایک دو جملوں کا، 1-2 لفظ کا فرق پڑے گا تو وہ ان کو پتہ چل جائے گا، بس وہ صرف ان کی ذہانت ہوگی کہ بیل پہلے کس کی بج جاتی ہے اور قسمت کس کا ساتھ دیتی ہے، ورنہ تیاری تو انشاءاللہ العزیز دونوں کی بھرپور ہوگی۔ جب ساتھی جواب دیں گے اس وقت آپ نے سبحان اللہ کہہ کر ان کا بھرپور حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ ویسے سبحان اللہ حوصلہ افزائی کی نیت سے نہیں، ثواب کی نیت سے کہنا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز جن مخلصین نے اس کی تیاری کی ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور اگر کسی سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تو اس پر ہنسنا نہیں ہے۔ تو غلط جواب ہونے پر آپ اللہ اکبر کہہ دیں گے، پھر آپ سے بھی سوالات ہوں گے، نیچے جو سامعین موجود ہیں ان سے بھی سوالات ہوں گے، درست جواب دینے پر ان کے لیے بھی آپ کی دعائیں ان کی شامل حال ہو جائیں گی۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے سلسلہ سوالات علم نور ہے۔ پہلے 15 سوالات میری دائیں طرف بیٹھنے والی ٹیم مولانا وسیم ان سے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 15 سوالات ان سے ہوں گے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مسابقے میں آپ نشست سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جامع المعقول والمنقول ہم سب کے مربی و محسن استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث حافظ عبد الستار سعیدی صاحب زید مجدہ زید شرفہ تشریف بھی لائیں گے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں گے بھی۔ پہلا سوال آپ سے جی، استحاضہ والی کے لیے نماز اور روزے کا کیا حکم ہے، یعنی معاف ہے یا نہیں؟ استحاضہ والی کے لیے نماز اور روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ وہ نماز بھی رکھے گی اور روزہ بھی، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ جی، استحاضہ والی کے لیے نماز روزہ معاف نہیں بلکہ نماز بھی پڑھیں گے اور روزہ بھی رکھے گی، جواب درست دے دیا ہے۔ دوسرا سوال، جس نے موزوں پہ مسح کیا ہو، کیا ایک موزہ اتار دیا یا اتر گیا، دونوں کا مسح ٹوٹ جائے گا یا صرف ایک موزے کا مسح ٹوٹے گا؟ دونوں کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ جی، ایک موزہ اتار دیا یا اتر گیا، دونوں کا مسح ٹوٹ جائے گا، جواب درست دے دیا ہے۔ بے وضو اور بے غسل شخص کو تورات، زبور، انجیل پڑھنا اور چھونا کیسا ہے؟ بے وضو اور بے غسل شخص کو تورات اور انجیل چھونا مکروہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہی حدیث پاک کا حکم ہے، حدیث پاک کی کتب کا۔ اگلا سوال جی، چوتھا، اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اسے قطرے آتے ہیں یا چوتھائی سطر کھل جاتا ہے یا مرض بڑھ جائے گا، تو کیا اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ اس صورت میں اسے بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جی، اس صورت میں اسے بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا سطر کھلتا ہے جس کا بدل موجود نہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو قطرہ آتا ہے، بے وضو ہو جاتا ہے جس کا بدل موجود نہیں، لیکن اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، اشارے سے پڑھتا ہے تو اس کا متبادل موجود ہے، اس لیے اسے بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، چاروں سوالات کے جوابات
انہوں نے دیے ہیں. اگلا سوال، پانچواں سوال جی. ایک شخص تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا آیا، اس نے بغیر تحری کیے اس کی اقتدا کی، اس مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر اس نے بغیر تحریک کی اقتدا کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے بھی تحریک کرنے کا حکم دیا جائے. جی، اسے بھی تحری کرنے کا حکم ہے. پھر تحری امام کے تحری کے مطابق ہوتی ہے تو اس کی اتباع کرے گا، اور امام کے علاوہ اس کی دوسری جانب تحری ہوئی تو اس کی اتباع نہیں کر سکتا، اس کی اقتداء نہیں کر سکتا، اور بغیر تحری کی اقتداء کر دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جواب درست دے دیا ہے جی. اگلا سوال چھٹا جی. اگر کسی نے نجس شے کو مستعمل پانی، چائے یا دودھ یا کسی بھی ایسی چیز سے دھویا تو کیا وہ جگہ یا وہ بدن پاک ہوگا یا نہیں؟ اگر نجس زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. نجس مطلب وہ کپڑا نجاست زائل ہو جائے تو زائل ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. اگر چائے، مائع مستعمل یا کسی بھی مزیل نجاست سے اس نے بدن کو یا کپڑے کو دھویا اور نجاست دور ہو گئی تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے جی. ساتواں سوال. اگر پانی موجود ہے لیکن آٹا گوندنے یا شوربہ بنانے کی ضرورت ہے تو کیا تیمم کیا جائے گا یا ان چیزوں کو بنائیں گے؟ اگر آٹا گوندنا ہے تو پھر تیمم جائز ہے، ورنہ شوربے کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں محض ہے. شوربے کے لیے پانی کو چھوڑ کر، وضو کو چھوڑ کر تیمم نہیں کر سکتے. جواب درست دے دیا ہے جی. آٹھواں سوال بہار شریعت کی روشنی میں جواب دیں گے جی. وضو میں کانوں کا مسح کرتے ہوئے شہادت کی انگلی کانوں کے سوراخ میں داخل کریں گے یا چھنگلیاں؟ انگلی داخل کریں گے. جی، بھیگی چھنگلی کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. دوران وضو اگر کسی کی ریح خارج ہوئی یا کوئی بھی اس کا حدث پایا گیا، اعضائے وضو ابھی تر ہیں، کیا نئے سرے سے وضو کرے گا یا اس وضو کو جاری رکھے گا؟ نئے سرے سے وضو کرے گا. دھلے ہوئے اعضاء میں ریح خارج ہونے یا کوئی بھی حدث لائق ہونے کی صورت میں پھر حدث سرایت کر جائے گا، نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. جواب درست دے دیا ہے جی. 10واں سوال. اعتجار کی تعریف کریں اور اس کا حکم بیان کریں. احتجار یہ ہے کہ سر پر ایسے پگڑی باندھنا کہ درمیان میں سے جگہ کھلی ہو، یہ احتجار ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ مکروہ ہے اس طرح پگڑی باندھنا. کون سا مکروہ؟ نماز میں یا بیرون نماز؟ بیرون نماز میں مکروہ تنزیہ ہے، اور نماز میں اگر اوپر مطلب ٹوپی وغیرہ ہے تو پھر مکروہ تنزیہ، ورنہ مکروہ تحریمی. جی، احتجار کہتے ہیں کہ نیچے ٹوپی کچھ نہیں، صرف سائیڈوں پہ امامہ شریف باندھ لیا، پگڑی باندھ لی. اس کا حکم یہ ہے کہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے اور بیرون نماز مکروہ تنزیہی ہے. جواب درست مانا جاتا ہے جی. مقتدی نے ایسے شخص سے سن کر امام کو لقمہ دیا جو بندہ نماز میں نہیں. مقتدی نے امام کو لقمہ دے دیا ایسے سے سن کر جو نماز میں نہیں، تو امام کی نماز کا کیا حکم ہے اور مقتدی کی نماز کا؟ اگر امام نے مقتدی کا لقمہ لے لیا تو سب کی نماز چلی جائے گی. اگر نہیں لیا تو جس مقتدی نے لقمہ لیا ہے بہر کا اس کی چلی جائے گی. مقتدی نے غیر مصلی کا لقمہ لیا، چونکہ اس کی نماز اس کا لقمہ لینے سے فاسد ہوئی، پھر اس نے لقمہ دے دیا. اگر امام نے لقمہ لے لیا تو امام کی نماز بھی فاسد ہو گئی، کیونکہ اس نے بھی غیر مصلی سے لقمہ لیا. اور اگر امام نے لقمہ نہیں لیا، اپنی نماز بدستور جاری رکھی، تو امام کی نماز فاسد نہیں ہوگی. جواب درست دے دیا ہے جی. 12واں سوال. کتنے مسائل فقہیہ کا جاننا فرض عین اور کتنے کا جاننا جمیع قرآن کے حفظ کرنے سے افضل ہے؟ کتنے مسائل فقہ کا جاننا فرض عین اور کتنے کا جاننا سارے قرآن پاک حفظ کرنے سے افضل ہے؟ ضرورت زندگی کے مسائل مطلب نماز اور طہارت کے، یہ جاننا فرض ہے، اور باقی سارے قرآن سے ایسے زیادہ جاننا بہتر ہے. جی،
اتنے مسائل فقہیہ کا جاننا جو اس کی ضرورت کے ہیں، مثلا ہر بالغ کے لیے، ہر بالغ عاقل کے لیے نماز روزہ کے مسائل، ہر تاجر کے لیے تجارت کے، شادی کرنے والے کے لیے نکاح کے، تجارت کرنے والے کے لیے تجارت کے احکام سیکھنا فرض ہے. اتنی اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض، ضرورت سے زائد سیکھنا جمیع قرآن کریم حفظ کرنے سے افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے جی، ماشاءاللہ. 13واں سوال، اگر کسی نے امام کو حالت رکوع میں پایا اور تحریمہ کہتے ہوئے اتنا جھکا کہ تکبیر کے اختتام تک حد رکوع کو پہنچ گیا، نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز اس کی نہیں شروع ہوئی. جی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے اختتام سے متصلاً اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اس کا جب تکبیر تحریمہ کا اختتام ہوا تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ چکے تھے، تو چونکہ تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے جو کہ اس نے ترک کیا. جواب درست دے دیا ہے جی. 14واں سوال، اگر نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، طلوع فجر سے پہلے اس کی آنکھ کھلی تو اسے احتلام ہوا تھا، کیا اسے دوبارہ عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے یا پہلے والی ادا ہو گئی؟ اگر طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ فرض ہے اس پر. اگر طلوع فجر کے بعد کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے گا. جی، اگر طلوع فجر کے بعد کھلی تو بھی اعادہ کیا جائے گا، لیکن اگر طلوع فجر سے پہلے پڑھی، چونکہ جب اس نے نماز پڑھی تھی اس وقت نابالغ ہونے کی وجہ سے اسے نماز کا حکم نہیں دیا گیا تھا، شریعت کی جانب سے اسے حکم نہیں تھا، اس نے پڑھ دی، وہ تطوعاً تھی. جس وقت طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھلی اور اب بالغ ہو چکا تھا تو اب اسے حکم آیا، لہٰذا اب اس کو نماز پڑھنا بالاجماع فرض ہے. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال جی، گرمیوں میں ظہر تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو پھر تاخیر کا کیا حکم ہے؟ پھر تاخیر نہ کرے بلکہ جماعت کے ساتھ اول وقت نہیں تاخیر پڑھے. مستحب ہے اور جماعت واجب ہے، استحباب کے لیے واجب کو نہیں چھوڑ سکتا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ، 15 کے 15 سوالات کے جوابات. سبحان اللہ. آپ سے 15 سوال جی. 49واں مسابقہ ہے جی، اور ہم نے پوری کوشش کی اور تقریباً ایسا ہی ہوا، کوئی اکا دکا سوال رپیٹ ہوا تو الگ بات، ورنہ کوئی سوال رپیٹ نہیں ہوا. اگر ایک مسابقے میں ہمیں اتنا علم دین سیکھنے کو ملا تو 49 مسابقوں میں کتنا علم دین سیکھنے کو ملا ہوگا جی. پہلا سوال آپ سے، اگر کسی شخص کے کندھے پر 2 بازو ہوں تو وضو کے اندر کس کا دھونا فرض ہے؟ ایک کا، دونوں کا، یا ایک کا؟ کس کا؟ قریب کریں اس کو، دیکھیں کون ہے. جو بازو مکمل ہو اس کا دھونا فرض ہے، اور دوسرے کا؟ دوسرے کا فرض نہیں ہے، مستحب. جی بول دوں جی، اگر کسی کے کندھے پر 2 بازو ہوں تو ایک کا دھونا جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور جو پورا نہیں ہے وہ جو موضع فرض میں آتا ہے یعنی کونی سے بڑا ہوا ہے اس موضع فرض میں جو ہے اس کا دھونا فرض ہے، دوسرے کا نہیں. آدھا جواب درست مانا جائے گا جی. اگلا سوال، اگر وضو کرنے والے کو یہ یاد ہے کہ وضو کرتے ہوئے کوئی عضو دھونے سے رہ گیا اور یہ معلوم نہیں کہ کون سا ہے تو کیا حکم ہے؟ کسی کو پتہ ہے وضو کرتے ہوئے کوئی عضو دھونے سے رہ گیا، یہ معلوم نہیں کون سا رہ گیا، تو کیا حکم ہے؟ بایاں پاؤں دھو لے. جی، بایاں پاؤں دھو لے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جی، تیسرا سوال، اگر کسی شخص نے کپڑے کو اچھی طرح نچوڑ لیا مگر کوئی ایسا بھی ہے جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے، وہ نچوڑے تو مزید نچڑ سکتا ہے، اس کپڑے کی پاکی اور ناپاکی کا کیا حکم ہے؟ جس شخص نے اپنی پوری طاقت سے نچوڑ لیا اور پانی کے قطرے نہیں ٹپکتے اس کے لیے پاک ہے، اور جو طاقت سے زیادہ ہے جس کے لیے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اس کے لیے وہ کپڑا ناپاک ہے. جی، اگر مائع جاری میں نہ دھویا جائے تو پھر یہ حکم ہے، مائع جاری میں چاہے ٹوٹی کے نیچے ایسے دھوتے ہیں تو پھر ظن غالب ہو جائے نجاست نکل گئی ہے تو پھر تو نچوڑنے کی بھی
حاجت نہیں رہتی، یا جس طرح بالٹی میں جسے مائع جاری بنا کے دھویا جائے، پھر وہ دوسرا حکم ہے. اور اگر بغیر مائع جاری کے دھویا جائے پھر یہ حکم ہے جس میں جتنی طاقت ہے پوری قوت سے نچوڑا، اس کے لیے وہ کپڑا پاک ہے. زیادہ طاقتور کے لیے وہ کپڑا پاک نہیں. جواب درست دے دیا ہے جی. کسی بھی نجاست یا پاخانہ سے مکھیاں اڑ کر کپڑے پر یا بدن پر بیٹھیں تو وہ کپڑے اور بدن کی طہارت کا کیا حکم ہے؟ پاک ہے جی نجس نہیں ہوگا، پاک ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. کیا اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا بھی جواب دیا جائے گا؟ جی دیا جائے گا. جی جیسے بچے کے کان میں اذان کہی جائے، رد آفات کے لیے اذان کہی جائے، سب اذانوں کا جواب دیا جائے گا. اس کا وہی حکم ہے جو اذان نماز کا حکم ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. اگر مؤذن کی زبان رک گئی یا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے چلا گیا، پھر دوبارہ مؤذن آ کر وہیں سے اذان دے گا یا شروع سے اس کو نئے سرے سے کہے گا؟ نئے سرے سے کہے گا. جی وہ اذان دے وضو کر کے آ کے یا دوسرا نئے سرے سے اس کا آغاز کیا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے جی. ہر مسلمان مکلف پر کتنا قرآن مجید حفظ کرنا فرض اور کتنا واجب ہے؟ نماز میں جتنا قرآن کریم پڑھنا فرض ہے اتنا ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، اور جو نماز میں واجب ہے اسے سیکھنا واجب ہے. جی ہر مسلمان مکلف پر کم از کم ایک آیت کا سیکھنا فرض اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت کا سیکھنا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. 8واں سوال. امام نے سلام پھیر دیا مگر مقتدی نے ابھی سلام نہیں پھیرا، تو کیا مقتدی کی بھی نماز سے باہر آ گیا یا ابھی تک نہیں؟ مقتدی نماز سے ابھی باہر نہیں ہے. جی مقتدی جب سلام پھیرے گا تب نماز سے باہر آئے گا، جب تک سلام نہیں پھیرے گا نماز سے باہر نہیں آئے گا. جواب درست دے دیا ہے جی. 9واں سوال. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں امام کرے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دے؟ آپ ان میں سے کوئی 2 بتا دیں. امام کرے تو مقتدی ساتھ نہ دے، 4 میں سے کوئی 2 بتا دیں. گیارہ سیکنڈ. تکبیر تشریق پر زیادتی کرے امام تو مقتدی تکبیر تشریق پر زیادتی نہیں کرے گا، اور دوسرا دعائے قنوت وغیرہ اگر امام چھوڑ دے تو اس کی اتباع نہیں. اضافہ کی بات ہوئی ہے. چلے بہرحال آدھا جواب درست دیا ہے، 1 نمبر ملے گا جی. 4 چیزیں ہیں. نماز میں اگر امام کوئی زائد سجدہ کرے تو مقتدی نہیں کرے گا. تکبیرات تشریق میں زیادتی کرے تو مقتدی نہیں کرے گا. نماز جنازہ کی 5 تکبیریں کہہ دے تو مقتدی 5ویں نہیں کہے گا. اور ایسے ہی 5ویں رکعت کے لیے امام سہون کھڑا ہو جائے تو مقتدی کھڑا نہیں ہوگا. 1 نمبر دیا جائے گا. آدھا جواب درست ہے جی. اگلا سوال. اذان کے بعد مسجد سے نکلنا کیسا ہے اور نکل سکتا ہے تو کن شرائط کے ساتھ؟ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا مکروہ ہے. نکل سکتا ہے 2 شرائط کے ساتھ جو صاحب باری شریعت نے بیان کی ہے. ایک یہ کہ واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور دوسرا کسی اور مسجد کا منتظم یعنی امام ہو. وقت شروع ہونے کے بعد، کسی بھی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد مسجد سے نہیں نکل سکتا. اگر جا سکتا ہے تو پھر 2 شرائط کے ساتھ، یا جماعت سے پہلے واپس آنے کا ارادہ ہے یا کسی اور مسجد کا منتظم ہے، یہ نہیں جائے گا تو وہاں کے نمازی کم ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے جی. کسی عورت نے اول وقت میں نماز نہ پڑھی تھی، آخر وقت میں اسے حیض آ گیا، تو کیا اسے وہ نماز معاف ہے یا پاک ہونے کے بعد قضا کرے گی؟ نماز معاف ہے. جی جواب درست دے دیا ہے. بس اپنے مذہب کی جماعت قائم ہو اس وقت نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مگر سنت فجر کا کیا حکم ہے؟ اپنے مذہب کی جماعت کھڑی ہو تو اس صورت میں نفل یا سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے،
سنت فجر کا کیا حکم ہے؟ اگر تو اسے معلوم ہے کہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے گا تو ضروری ہے اس کے لیے پہلے سنتیں پڑھے پھر فجر کی نماز میں جماعت میں شریک ہو. جی اگر جماعت سے ہٹ کر کہیں سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے تو پھر اس صورت میں جماعت میں شامل ہوگا، کیونکہ ان سنتوں کی دیگر سنتوں سے زیادہ تاکید ہے. اور اگر اسے اندیشہ ہے کہ میں نے سنتیں پڑھی تو جماعت نکل جائے گی، چونکہ یہ سنت ہے اور جماعت واجب، پھر جماعت کو ترجیح دیتے ہوئے جماعت میں شامل ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. مرد کو پخانہ کرنے کے بعد 3 انگلیوں سے استنجا کرنا مستحب ہے. اگر کسی نے ہتھیلی سے استنجا کیا تو طہارت حاصل ہو جائے گی؟ جی طہارت حاصل ہو جائے گی لیکن کرنا مکروہ ہے. جی اگر نجاست زائل ہو گئی تو طہارت حاصل ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. 14واں سوال، مرغی کا تازہ انڈا جس پر ابھی رطوبت لگی ہو پانی میں گر جائے تو پانی پاک ہوگا یا نجس؟ پانی پاک ہوگا. جی رطوبت لگی ہو تو پانی پاک ہوگا، لیکن چونکہ مرغی کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، اگر اس انڈے پر بیٹ لگ گئی تو پھر پانی نجس ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. جی آخری سوال، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت ملتے ہیں تو سنت ادا ہو جاتی ہے، اگر کسی کے دانت ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ انگلی یا کپڑے کو مسوڑوں پر پھیر لے. جی انگلی، سبحان اللہ، کتنی شریعت مطہرہ نے ہمیں آسانی دی ہے. اگر کسی کے دانت نہیں ہے انگلی کو یا کپڑے کو مسوڑوں پہ پھیر لے، اللہ اسے پھر بھی سنت پر عمل کا ثواب عطا فرما دے گا. پہلا مرحلہ مکمل ہوا. 15 سوالات، ماشاءاللہ. 2 نمبر کا فرق، 30 نمبروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اشاروں کا. دین سکھائیں اشاروں میں. پہلے آپ میں سے آ جائیں گی. جی ہاں جی، کس نے اشارے کرنے ہیں؟ سارے ہی آپ کریں گے؟ یہ لیں جی، یہ اشاروں میں سمجھانا. ادھر آ جائیں. یہ کیمرے والے بھائی ان کو فوکس کریں گے کیونکہ اب انہوں نے اپنی ٹیم کو کچھ سمجھانا ہے اشاروں میں. جی آپ مائک میں بولیں نا، نیچے ساتھیوں کو بھی آواز جائے. دوران قیام پیچھے ہاتھ لگانا، پیچھے سے تھپڑ مارنا تو نماز جاتی رہتی ہے. جی دوران نماز کسی نے کسی کو تھپڑ یا تماچا مار دیا تو نماز جاتی رہی. جواب درست دے دیا ہے. جی دوسرا سوال، جی نمازی نے کسی دوسرے کو دوران نماز، نمازی نے دوسرے کو. چلو جلدی کرو نا جی. امامہ باندھا اور اوپر والی جگہ خالی رہ گئی تو فرض مکروہ ہے. امامہ باندھا اور اوپر والی جگہ خالی رہ گئی تو مکروہ ہے. کیا بات ہے. اچھا وہ مجھے پتا چلا تھا انہوں نے یہ بھی اشارے رکھے ہوئے ہیں، یہ مکروہ یہ فرض کے، کوئی وہی اشارہ اس نے کیا ہے. احتجار یعنی سر پر یوں امامہ باندھا کے درمیان سے سر خالی ہو تو یہ مکروہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی یہ بھی مہارت ہے نا. اوپر نیچے دونوں لائنوں میں سے کوئی ایک اشارہ کریں گے، آپ ہونٹوں سے سمجھائیں گے. اب باڈی لینگویج نہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں کیا بول رہے ہو، آپ صرف ہونٹ ہلائیں گے اور وہ اس کو جج کریں گے کیا بول رہے ہیں. جی نیچے والی لائن کر دیں. جی چلو دیکھ کے بھی کر سکتے ہو، نہیں تو اب صرف ہونٹ ہلانے ہیں، باڈی لینگویج سے کوئی اشارہ نہیں کرنا. ٹائم شروع کریں جی. ہونٹ سے، روزے سے، گوشت سے، آپ خاموش. گول، خون، خون سے، 8 سیکنڈ.
گوشت سے چلیں جی بولو کیا کہہ رہے تھے بتا دو. کوہنیوں سے ناخنوں تک پانی بہانا فرض ہے. غلطی ہو گئی. آئیں جی یہ لیں جی پہلے اشاروں میں سمجھائیں. ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ادھر پیچھے استادوں کے پاس ادھر آ جاؤ. اس کو فوکس کریں جی. جی زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے. جی سورج جب بالکل سر کے اوپر ہو نصف النہار شرعی پر ہو تو اس وقت یا نصف النہار شرعی اس وقت ہو. زوال عرفی سے لے کر زوال شرعی تک جب بالکل سر پہ ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی دوسرا سوال. جی سوال کریں. ٹائم چلائیں اب جی. اس سے پہلے پڑھا ہی نہیں کیا تھا. سجدہ سے اٹھتے وقت گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھیں گے. یہی ہے جی. کیا تھا بتاؤ. ہاں سجدے سے اٹھتے ہوئے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں گے زمین پہ نہیں. آدھا جواب درست مانا جاتا ہے جی. چلیں جی ہونڈوں سے سمجھائیں ان کو. آواز نہیں آنی چاہیے. آواز نہیں آنی چاہیے. پسینہ آیا. چلو چلو جلدی کرو جلدی کرو. ابھی ٹائم ہے نا جی. 12 سیکنڈ ہے ابھی. ٹائم چل رہا ہے ابھی. جی پسینہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جواب درست مانا جاتا ہے. چلیں جی ادھر رخ کر لیں قبلہ استاذ گرامی کی طرف. قبلے کی طرف رخ کر لیں. پرچیاں آپ کے پاس ہیں. دونوں پرچیوں میں سے ایک ایک لے لیں. میں آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سناؤں گا. آپ کے پاس آپشن ہے. آپ نے صرف درست اور غلط لکھنا ہے کہ جو میں نے بولا ہے وہ درست ہے یا غلط. آپ ایمانداری سے خاموش رہیں گے. جب ان سے پرچیاں ہم واپس لیں گے پھر آپ سے بھی پوچھ لیں گے. چلیں جی پہلا سوال. بلغمی رطوبت ناک یا منہ سے بیماری کے سبب نکلے تو نجاست غلیظہ ہے. دوسرا سوال. تیمم کرتے وقت داڑھی کا خلال کرنا مکروہ ہے. تیسرا سوال. حاجیوں کے لیے مزدلفہ میں فجر حسب معمول روشنی میں پڑھنا مستحب ہے. چلیں جی یہ پرچی لیں. دوسری یہ رکھ لیں. دوسری لیں جس پہ 2 نمبر لگا ہوا ہے. پہلے 1 نمبر والی لینی تھی اب 2 نمبر والی. چلیں جی پہلا سوال. قاری نے اگر امی کو تشہد میں خلیفہ بنایا تو نماز فاسد نہ ہوئی. دوسرا سوال. حلال مذبوح جانور کا جو گوشت گل جائے بدبودار ہو جائے وہ نجس نہیں صرف اس کا کھانا حرام ہے. پانچواں سوال. پاؤں کی انگلیوں کا خلال دائیں پاؤں کی پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں جی پاؤں کی انگلیوں کا خلال دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چھنگلی کی طرف لے جائیں گے. دائیں پاؤں کا خلال انگوٹھے سے انگلی کی طرف لے جائیں گے. جی پرچیاں واپس کر دیں. اب سامعین بتائیں گے. جی آپ سے پہلا سوال. بلغمی رطوبت ناک یا منہ سے بیماری کے سبب نکلے تو نجاست غلیظہ ہے. غلط. پاک ہے. دوسرا سوال. تیمم کرتے وقت اب آپ ترمیم نہیں کریں گے. دوسرا سوال. تیمم کرتے وقت داڑھی کا خلال کرنا مکروہ ہے. جی سنت ہے. تیسرا سوال. حاجیوں کو مزدلفہ میں حسب معمول فجر روشنی میں پڑھنا مستحب ہے.
जी नहायत अव्वल में वक़्त में पढ़ेंगे। चलें जी, अगला सवाल। कारी ने उम्मी को तशहुद में खलीफा बनाया तो नमाज फासिद ना हुई, गैर मुस्तहिक को इमाम बनाने की वजह से नमाज फासिद हो गई। अगला सवाल। हलाल मजबूह जानवर का गोश्त गल सड़कर बदबूदार हो जाए तो वो नजस नहीं, सिर्फ खाना हराम है। दोस्त, उसका सिर्फ खाना हराम है, वो नजस नहीं। पाँव की उंगलियों का खिलाल करते हुए दाएं पाँव के अंगूठे से छुंगली की तरफ जाएंगे। जी, छुंगली से अंगूठे की तरफ आते हैं। चलें जी, अब हाजिरीन से सवाल कर लें। नमाज में पढ़ना, क़िरात करना, तशहुद हो, सूरह फातिहा हो, इखलास हो, क़िरात किसे कहते हैं, यानी किस अंदाज में क़िरात की जाए तो उसे क़िरात शुमार किया जाता है? कौन बताएगा जी? ये माइक पकड़ो, इनको भी। जो मुसाबके में शरीक नहीं था उसे तरजीह होगी। मेरे ख्याल में इशाद साहब नहीं थे मुसाबके में। इतनी मिकदार पढ़ना कि वो खुद सुन सके, ये किरात कहलाता है। जी, कम अज कम इतनी मिकदार में बिल्कुल खामोशी हो, सन्नाटा हो, ये बीमार ना हो, कान दुरुस्त हो, तो अपनी आवाज अपने कानों तक पहुंच जाए, इसे पढ़ना कहेंगे। इससे कम पढ़ा तो वो किरात मुफ्ता भी कौल के मुताबिक नहीं होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। अगला सवाल आपसे। इमाम का सुतरा होते हुए मुक्तदी को सुतरा अलग बनाने का हुक्म है या नहीं? अलग बनाने की जरूरत है या नहीं? कौन देगा? जो मुसाबके में शरीक नहीं है पहले वो हाथ खड़ी। मौलवी एहसान नहीं था बेचारे, मेरे ख्याल में पहले मुसाबके में आया है जी। अच्छा दे। नहीं, मुक्तदी को सुतरा बनाने का हुक्म नहीं जी। जब तक इमाम की इक्तिदा में है उस वक़्त तक मुक्तदी को अलग सुतरा बनाने की जरूरत नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। 9 चीजें ऐसे हैं, अगर इमाम ना करे तो मुक्तदी अपने इमाम की पैरवी नहीं करेगा बल्कि उनको बजा लाएगा। आप में से कोई 4 बता दे जी। अगर इमाम नमाज जनाजा में 5 तकबीर कहे, मुक्तदी उसकी नहीं करेगा। नंबर 2, अगर इमाम रुकू के अंदर वितर में दुआए कनून पढ़े तो मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। नंबर 3, इमाम पढ़े तो मुक्तदी नहीं पढ़ेगा जी। नहीं, ऐसे तो नहीं है ना जी, वो तो पढ़ना वाजिब है वित्रों में, रुकू में। अच्छा चलें सुने। तकबीर तहरीमा में हाथ उठाना, रकू और सजदा की तकबीरात इंतकाल, और ऐसे ही सलाम फेरना यानी खुरूज बिस्मिल्लाह नहीं, लफ्ज़ सलाम, तशहुद पढ़ना, तस्बीहात, तस्मीअ और ऐसे ही तकबीरात तशरीक अगर इमाम न करे तो मुक्तदी इक्तिदा नहीं करेगा बल्कि उनको बजा लाएगा जी। अगला सवाल। अगर कोई शख्स तुलुए फजर से पहले नफल पढ़ रहा था, 1 रकत पढ़ी थी कि फजर तुलू हो गई, तो वो कौन सी नमाज शुमार की जाएगी? सुन्नत फजर या नफल? आलियान। वो फजर की सुन्नत शुमार की जाएगी जी। दुरुस्त जवाब दिया। नहीं, वो 4 रकतों वाला मामला और है। इसमें 2 सुन्नतें पढ़ रहा था, 1 रकत पहले पढ़ चुका था, तो सुन्नत फजर वो शुमार नहीं की जाएंगी। गलती हो गई जी। चलें जी, सेकंड लास्ट जिसमें जोश मगर होश के साथ जो रिजल्ट है वो तकरीबन यही है। अब आगे किस्मत का खेल है कि किसका हाथ बेल पे जल्दी आ जाता है। बेलें चेक की हैं, 2 दफा चेक की अभी मुसाबके से पहले। अब भाई जी किस्मत का खेल, वही जो मैं चाहता था मुसाबका बराबर हो, वो बराबर हो गया। किसी की जीत किसी की हार नहीं। जहां तक बाहर शरीयत के सवालात का ताल्लुक था आगे भी बाहर शरीयत से हम बाहर निकले ही नहीं। वो टूटे हुओं को जोड़े, जो कुछ भी किया है, लेकिन आगे सिर्फ किस्मत का खेल है। देखें किस्मत किसका साथ देती है, कौन सी किताब किसको देती है। मुसाबका तो दोनों जीत चुके हैं जी। चले जी, पहला सवाल। जहां आप बेल बजा देंगे मैं खामोश हो जाऊंगा। सवाल भी पूरा करेंगे, जवाब भी पूरा, और सवाल वही पूरा करेंगे जो मेरे पास पेपर पे लिखा हुआ है। मफहूम दुरुस्त होगा लेकिन वो सवाल चेंज नहीं होगा, मफहूम चेंज नहीं होना चाहिए, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं जी। जी, वो परिंदे
جی جی بیل ادھر سے بچ گئی ہے وہ. اچھا ہمارے یہاں یہ آپشن بھی ہے, سیکنڈ چل رہے ہیں جی, کہ ایک بندہ بیل بجا دے گا تو کئی دفعہ وہ رولا پڑ جاتا ہے. نہیں جی اکٹھی بجی ہیں جی, آپ کو پتا ہے ہمارے پاس وہ سسٹم ہے جی, ایک بندے نے بیل بجا دی دوسرے سارے خاموش ہو جائیں گے, وہ فوراً بھی بجا دے تو دوسرے کی بیل نہیں بجے گی. جی مائک چلا دیں. پرندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے جوٹے کا کیا حکم ہے؟ اگر سوال یہ ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ ان کا جوٹا پاک ہے. جی جو کچھ انہوں نے حکم شرعی بیان کیا وہ تو درست ہے کہ وہ پرندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جوٹا پاک ہے, لیکن میرے پاس سوال لکھا تھا وہ پرندے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی بیٹ کا کیا حکم ہے. 2 نمبر واپس ہو گئے جی. لو کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہونا, اگلے سوال کے لیے ریلیکس ہو جائیں جی. حیض و نفاس والی عورت کا یہ بھی بڑا دلچسپ مرحلہ ہے. حیض و نفاس والی کا عیدگاہ کے اندر جانا کیسا ہے؟ حیض و نفاس والی کا عیدگاہ کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں. جی حیض و نفاس والی کا عیدگاہ میں جانے کا کیا حکم ہے؟ جا سکتی ہے, جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ ہم تو بھی جوش آ گیا جی. اگلا سوال, اگر نماز پڑھنے والے شخص کو چھینک اگر نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی اور اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جی اگر سوال یہ ہے تو جواب کیا ہے؟ نماز فاسد نہیں ہوگی. جی کسی نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی, جواب درست دے دیا ہے جی. اگر نماز پڑھنے والا شخص اگر نماز پڑھنے والا شخص محراب میں لکھے ہوئے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب, اگر وہ اپنے حافظے سے پڑھے تو نماز ہو جائے گی, اگر وہ اسے زبان یاد نہیں صرف وہاں سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. جی اپنے حافظے سے پڑھ رہا ہے, وہاں سے دیکھ کر نہیں تو نماز ہو جائے گی, جواب درست دے دیا ہے جی. سبحان اللہ جی. کتنے سوال ہو گئے جی؟ میرے پاس لکھا ہوا 4 ہو گئے. کوڑ تو نہیں نہ ماری تھا یار, اتنا کرو. اگلا سوال 5واں جی. اگر نماز پڑھنے والے کے جیب میں اگر نماز پڑھنے والے کے جیب میں ایسی شیشی ہے جس میں خون یا شراب ہے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب, اگر اس کا وزن یا پھیلاؤ درہم سے زائد ہے تو نماز نہیں ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی اگلا سوال. اگر نماز پڑھنے والے کے سر سے اگر نماز پڑھنے والے کے سر سے ٹوپی گر جائے تو ٹوپی اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر عمل قلیل سے اٹھا سکتا ہے, عمل قلیل کے ساتھ اٹھانا افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے جی. اس مرحلے کا آخری سوال, مفتی صاحب آگے تشریف لے استاد صاحب کے پاس. اگر نماز پڑھنے والا کسی درخت کے اگر نماز پڑھنے والا کسی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا, درخت سے پھل گرا جس کے سبب یہ زخمی ہو گیا اور خون بہہ پڑا تو کیا بنا کر سکتا ہے؟ جواب, اس صورت میں بنا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ صورت نادر الوقوع ہے. جی جواب درست دے دیا ہے جی. سبحان اللہ. شاید ڈر گئے تھے یہ کیا صورت ہے, وہ قسمت ان کا ساتھ دے رہی ہے. یہ مولوی وسیم جب مسابقے شروع ہوئے نا تو میں نے اسے کہا مسابقے میں حصہ لے لو, کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور میں نے کہا چلو لے تو لو حصہ, کوئی بات نہیں ہے, وہ پڑھتا رہتا ہے نا بعد میں. تو میں نے کہا چلے ادھر بھی خیر ہو جائے گی, فقہ بھی آ جائے گی. تو فائنل میں ابھی تک تو رزلٹ جو نظر آ رہا ہے تو آپ کے سامنے ہے. ابھی ایک سیگمنٹ باقی ہے, صل من قطع کا, ٹوٹے ہوں کو جوڑیں. اپنے آخری مرحلے کی طرف, آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آخری سیگمنٹ ہے ٹوٹے ہوں کو جوڑیں. صل من قطع کا واعف عمن ظلمک.
اس میں بھی بزر سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے جی. جس نے بیل بجا کے دوسرے کا حق چھین لیا، اب جواب اسی نے دینا ہے. غلط جواب دے گا تو 1 نمبر مائنس ہوگا، اور درست جواب دے گا تو 1 نمبر حاصل ہوگا، اور اس میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے. بہار شریعت کے الفاظ کو ہی ایک اس میں لفظ جملہ کلمہ لے لیتے ہیں، پھر اس کو توڑ کر لکھ دیتے ہیں، وہ پھر آپ نے جوڑ کے بیل بجانا ہوتا ہے. جی ہمیں سمجھ آ گیا. چلیں جی. پہلا سوال وہ ساتھی نے دکھانا تھا لیکن ان کی جگہ نہیں ہے، میں ہی دکھا دیتا ہوں. جیسے آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ بیل بجا دیں گے، بیل بجاتے ہی آپ سے یہ صفحہ غائب ہو جائے گا. جی پہلا سوال. سامعین خاموش رہیں گے. جی آپ نے بیل لی طرف سے بجی. جی 5 سیکنڈ. 4 3 تکبیرات. تکبیرات نہیں، اس میں تو 2 رائے تھیں، اس میں تو 1 آتی ہے. اچھا نہیں، تکبیرات نہیں بن سکتا، یا نہیں ہے اس میں. یہ لکھا ہوا تھا تبرکن، غلطی ہو گئی، 1 نمبر مائنس ہوگا. پچھلے سیگمنٹ میں جو قولو قولا سدیدا جو انہوں نے پرچیوں پہ لکھ کے دیا تھا، اس ٹیم کے 6 نمبر ہیں، ان کے بھی 6 نمبر ہیں. ایک ساتھی نے جواب غلط دیا ہے. چلیں جی. دوسرا سوال. احتجار. جی احتجار. احتجار، جواب درست دے دیا ہے جی. تیسرا سوال. نمازوں. جواب درست دے دیا ہے جی. کن کو؟ ان کو. چلیں جی اگلا سوال. عورتوں. جی چوتھا سوال تھا عورتوں، جواب درست دے دیا ہے. چلے دیکھتے ہیں یہ کون بیل بجاتا ہے. جی دس سیکنڈ. چلیں جی یہ لکھا ہوا تھا پہنچ گیا اور کوئی بھی نہیں پہنچا. چلیں اگلا سوال. جی متیمم. جی یہ لکھا ہوا تھا متیمم، 4 میمیں اکٹھی آ گئی تھیں. اور قبلہ مفتی صاحب تذکرہ کر رہے تھے میرا کہ اس نے بڑی محنت کی ہے. یقیناً عمارت نظر آتی ہے، اس کی بنیادیں جنہوں نے سارا وزن اٹھایا وہ تو وہ نظر نہیں آتی. ان میں کلیدی کردار ہے ان 3 ساتھیوں کا جنہوں نے سوالات تیار کیے پھر چیک کیے، مولانا احمد کلیم، سید جنید شاہ، اور ان میں سب میں بھی مرکزی کردار ہے مولانا وسیم نسیم کا. اللہ تعالیٰ سب کو خلوص عطا فرمائے، اس خلوص کی برکت سے ان کو دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرمائے. آخری سوال جی. جی نیتن. نیتن
उसमें तो अलिफ तो था ही नहीं। चले, एक नंबर माइनस हो गया। मैंने कहा 50 पूरे हो गए, वो एक माइनस हो गया। ये लिखा हुआ था क्या जी, 3-3, गलती हो गई, एक नंबर माइनस होगा। 34 नंबर थे असल मुसाबके में, बाकी तो फिर किस्मत ने साथ दिया। वो सवालात इनको भी आते थे, इन्होंने भी अजबर याद किए हुए थे। अलबत्ता जो किस्मत का फैसला हो वही होता है।